صحابہ اللہ کے نبی کی خوشی کو اپنے والدین کی خوشی پر ترجیح دیتے تھے، اپنی خوشی پر ترجیح دیتے تھے، اپنی بچیوں پر ترجیح دیتے تھے۔ ایک وقت تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے کچھ ناراضگی ہو گئی ہے۔ اب ان کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہنچ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک الگ سے بالا خانے میں ازواج مطہرات سے الگ ہو کر مسجد نبوی کے ایک بالا خانے میں آرام فرما رہے تھے، اور ایک غلام رباح بطور چوکیدار کے آپ کے دربانی کر رہے تھے۔ حضرت عمر پہنچ گئے، عرض کی اللہ کے نبی سے اجازت لے لو، عمر ملنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ دوسری مرتبہ اجازت لی، رباح نے کہا اللہ کے نبی اجازت نہیں دے رہے۔ رباح سے فرمایا کہ یہ میرا پیغام اللہ کے نبی کو دے دو، میں اپنی بیٹی کی وکالت کرنے کے لیے نہیں آیا، خدا کی قسم اگر حکم ہو تو میں اپنی بیٹی کی گردن اڑا دوں، آج تو میں اللہ کے نبی کی خیریت پوچھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ جب یہ بات رباح نے اللہ کے نبی سے فرمائی تو اللہ کے نبی نے فرمایا عمر کو آنے دو۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہ واقعہ میرے دوستو ہم میں سے ہر ایک کے لیے بہت عبرت کا واقعہ ہے، بہت نصیحت کا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی کی بھی ازواج مطہرات سے ناراضگی ہو سکتی ہے، تو ہماری زندگی کے یہ اتار چڑھاؤ ہمیں پریشان نہ کریں۔ پورا ایک مہینہ اللہ کے نبی ایک ایسے بالا خانے میں جس کے اوپر چڑھنا بھی مشکل تھا، عمر فرماتے میں بڑا مشکل سے چڑھ کر اوپر گیا تو دیکھا اللہ کے نبی ایک کھجور کی چھال کی چارپائی پر آرام فرما رہے ہیں، اور آپ کے جسم مبارک پر اس کے نشانات پڑ گئے ہیں، اور سوائے تہبند کے آپ کے اوپر کوئی لباس نہیں ہے، اور 3 کھالیں برابر میں لٹک رہی ہیں، اور تکیے کے اندر بھی کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے۔ یہ حالت اللہ کے نبی کی دیکھ کر حضرت عمر زار و قطار رونے لگے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، قیصر و کسریٰ کن اپنے محلات میں مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ اس تکلیف کے اندر، آپ اس امت کے انبیاء کے سردار، آپ اس تکلیف میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے دل میں پہلے دنیا کی بے رغبتی پیدا فرمائی۔ فرمایا عمر کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہو جائے اور ہمارے لیے آخرت ہو جائے؟ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی بے رغبتی حضرت عمر کے سامنے بیان فرمائی، اور اس کے بعد کچھ باتیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مزید فرمائیں، اور اس کے بعد پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق نہیں دی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر آپ ان ازواج مطہرات کو طلاق دے دیں تو اللہ بھی آپ سے راضی ہوگا، اور ابو بکر عمر بھی راضی ہوں گے، اور جبرائیل اور میکائیل اور اسرافیل بھی راضی ہوں گے، آپ اس کی پرواہ نہ کریں کہ وہ ہماری صاحبزادیاں ہیں۔ یہاں میں عرض کر رہا ہوں اپنی بیٹی پر اللہ کے نبی کی محبت کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے طلاق نہیں دی۔ اس پر حضرت عمر بہت زیادہ خوش ہوئے، اور حضرت عمر صحابہ کے مجمع میں جا کر اعلان فرما رہے غور سے سن لو، اللہ کے نبی نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق نہیں دی ہے۔